مباح جانا ہے نہ آرام. حکم مباح معلوم ہے، غیر مباح انجام دینے والے کو اختیار ہے. جو مباح جہاد میں جائے برابر ہے اس کے جو جہاد میں نہ جائے. کان لم یکن، نہ ثواب ہے نہ عذاب. دشمنان علی در حقیقت دشمنان رسول خدا ہیں. معاویہ کی بغاوت اس خلیفہ کی بیعت سے جس امت نے اصرار کر کے چنا ہو کیا معنی رکھتا ہے سوائے دشمنی دین کے؟ دشمنان دین سے جہاد واجب ہے یا مباح؟ ایھا الناس، کئی روز سے کوفے میں سرگردان ڈر ڈر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. اشعری مجھے نامعلوم اور مبہم جواب دے رہے ہیں. اگر امیر المومنین کی بیعت میں ہو تو ان کا فتویٰ تمہیں سنا چکا ہوں. اگر اشعری کی بیعت میں ہو تو تم جانو تمہارا خدا. کہو ابھی چلے جاؤ تو چلا جاؤں گا. ابو موسیٰ، اگر کوئی سازش ہے تو ہم سب سننا چاہتے ہیں. جب خدا سے کچھ پوشیدہ نہیں تو بندگان خدا سے کیا چھپانا. ہاں، دال میں ضرور کچھ کالا ہے. ایک مسئلہ ہے شیخ. دین اسلام نے اہل بیت کے سلسلے میں واضح حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ کس طرح واضح نہیں؟ دین نے تمہارے پیر کے ناخن تک نہیں چھوڑے. ان کے بھی احکام ہیں، آداب بھی بتائے. علی اور عائشہ دونوں پیغمبر کے اہل بیت ہیں. ان دونوں کا جھگڑا میراث کا ہے. حکم سناؤ اور اس بحث کو ختم کرو. یہ درخواست ام المومنین عائشہ کی طرف سے کوفے والوں کے نام ہے. لکھا ہے جو بھی دین محمد میں داخل ہے وہ حریم محمد کی مدد کرے. ابو الحسن قصد رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنگ کریں. پناہ بر خدا. دیکھو جوان، تم اپنی بہن کی مہر کو پہچانتے ہو. کیا یہ ام المومنین کی مہر نہیں ہے یا نہیں؟ رو کیوں رہی ہو سردار؟ کچھ نہیں. تم اس کاروان کی ایک رہبر ہو. حیف نہیں کہ کتوں کے بھونکنے سے ڈرو؟ ڈر نہیں رہی. تو کیا کوئی اونٹ مر گیا ہے؟ اسما کی قسمت کا اونٹ مر گیا. جس کا باپ یار غار، بہن ام المؤمنین، شوہر شمشیر دین اور بیٹا نائب خلیفہ ہو، اس کی منزلت تو آسمان سے بھی اونچی ہے. پھر کیوں ناشکری کرتی ہو ماں؟ میری بلند اقبالی نے مجھے درپدر کر دیا. ہنسنے کی بات نہیں ہے سیف الاسلام کی اولاد. وہ کیسی راتیں تھیں جب میں اپنے گھر کی مالکہ تھی. چولہا جل رہا تھا، میرے ارد گرد بچے تھے. سن، یہ زندہ کتے ہیں جو بھونک. اس کی فکر نہ کیجیے،
بصرے میں زندگی کی چہل پہل ابھی باقی ہے. کہاں خیمے حواب بڑی بری آواز والے کتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ کیا خبر ہے؟ ام المؤمنین کی چیخ تھی. ام المؤمنین پریشان ہیں. کیوں؟ انہوں نے پوچھا تھا یہ کون سی جگہ ہے، یہاں کیسی بری آواز والے کتے ہیں. میں نے کہا حواب. یہ سنتے ہی چیخ مار کر گریبان چاک کر دیا ہے، ارادہ بدل دیا ہے، لوٹ جانا چاہتی ہیں. اے نادان لڑکے، یہ حواب نہیں ہے. میں نے خود بددعا سے پوچھا ہے. کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ حواب نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، یہ حواب نہیں ہے. رہنے دو. تم نہیں جانتے عبداللہ، پیغمبر نے حواب کے بارے میں حدیث فرمائی ہے. ایک دن تمہاری خالہ سے کہا، عائشہ ایسا نہ ہو کہ حواب کے کتے تم پر بھونکنے لگے. آج کی رات وہی رات ہے. اچھا، جب تمہیں اس حدیث کا علم تھا تو یہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت کیوں دی؟ کچھ ایسی احادیث ہیں جو تجربے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں. تم جاؤ جاؤ، انہیں تسلی دو بیٹا، جاؤ. یہاں کیا ہو رہا ہے خلفائے مستقبل؟ مروان، لشکر میں یہ اعلان کروا دو یہ بصرے کی سرزمین ہے، یہ حواب نہیں ہے. جیسا آپ کا ہوگا. اپنے اصحاب کے دھوکہ بازیوں سے افسردہ ہو. تیرے بوڑھے اصحاب تیری جان سے زیادہ تیرے بال پسند ہیں. یہ ناکام خلفاء چاہتے ہیں کہ ریاست کا جبہ تیرے بال سے بنا ہوا پہنے. سن نسکر،